السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے، حکومت نے گھی کی قیمت میں کمی کی ہے، کچھ اور اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی کر دی ہے، اور یہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر آپ سب کو دستیاب ہوں گی۔ اب جب اس طرح کے کام کر رہی ہوتی ہے کوئی حکومت اور الیکشن ایئر ہوتا ہے تو اس سے لگتا یہ ہے کہ حکومت الیکشن کی طرف جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے اس مہینے کے آخر میں یا اگلے مہینے میکسیمم جولائی تک پاکستان آ سکتے ہیں۔ اگر وہ آئے تو ان کا جو ریسیپشن ہے وہ پھر اس کو ارینج کرنا پڑے گا، آرگنائز کرنا پڑے گا کہ بہت بڑا ہو، اور وہ اسی بڑے ریسیپشن کو وہ الیکشن کیمپین کے اندر کنورٹ کر لیں گے۔ کیا یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے؟ کیا پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا پاکستان میں کوئی بہتر مستقبل کی خبر ہے ہمارے پاس؟ ڈالر تو بہت نیچے آ گیا، اور خبر یہ ہے کہ ڈالر بہت ابھی اور مزید نیچے گرے گا، آئے گا۔ وہ کیوں؟ اس کی بھی وجہ پتہ کریں گے، کیونکہ آج میرے جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں اور بڑے کامیاب وزیر اعظم رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی کامیابی سے اپنے عہدے جتنی بھی وزارتوں پہ رہے، جب بھی رہے، انہوں نے نبھائے، اور یعنی لوگ ان کے پروفیشنلزم کی اور ان کی انٹیگریٹی کی قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ شاہد صاحب السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس سر۔ جی وعلیکم السلام، مہربانی جناب۔ شاہد صاحب یہ بتائیں پہلے مجھے کہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا کہ ہم آئی ایم ایف کے بغیر بجٹ دیں گے اور بجٹ میں یہ امید ہو کہ ریلیف آ رہا ہے، اور پری بجٹ جو ہے وہ منی بجٹ آ جائے اور اس میں بھی ریلیف ملنا شروع ہو جائے، تو لگتا یہ ہے کہ الیکشنز قریب ہیں۔ از دیٹ رائٹ؟ نہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ جو کموڈٹی پرائسز ہیں دنیا میں نیچے جا رہی ہیں۔ جب بھی تیل کی قیمت گرتی ہے تو پاکستان میں پیٹرول ڈیزل کی قیمت ایڈجسٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک سٹینڈرڈ فارمولہ ہے جو اوگرا ڈٹرمن کرتا ہے، اور اس کی فائنانس منسٹری اناؤنس کر دیتی ہے۔ تو یہ تیل کی قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہیں گی۔ سمر میں قیمت تھوڑی نیچے آئی ہے، اب ونٹر میں شاید تھوڑی پھر بڑھ جائے گی۔ تو بہرحال یہ نظام چلتا رہے گا۔ جہاں تک ہم ریلیف کی بات کرتے ہیں تو ریلیف کسے کہتے ہیں؟ ریلیف جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ بجٹ میں کوئی سبسڈیز دی جائیں گی، تو پاکستان میں بدقسمتی سے سبسڈیز کی اب گنجائش نہیں رہی، کیونکہ جو وفاقی حکومت کی آمدن ہے وہ جو آپ کی 4 بڑی مد ہیں بجٹ کے اندر، جس میں ایک ڈیٹ سروسنگ ہے، ایک ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے، ڈیولپمنٹ ہے، اور سول گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر ہے، یہ 4 بڑی۔ تو آپ کی جو آمدن ہے وفاقی حکومت کی، کل آمدن جو بچ جاتی ہے صوبوں کو حصہ دینے کے بعد، وہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ بھی شاید پورا نہ کر سکے، اس لیے آپ کو اس کے لیے بھی اضافی قرضہ لینا ہوگا۔ تو جو ریلیف یا سبسڈی آپ دیں گے اس کے لیے آپ کو اضافی قرضہ لینا ہوگا۔ تو جب آپ یہ اضافی قرضے لیں گے تو پھر کسی پروگرام میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ تو قرضے اتنے لے رہے ہیں کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ تو اس لیے آج ریلیف میں سمجھتا ہوں جسے ہم عمومی طور پہ کہتے ہیں، وہ شاید بجٹ میں ممکن نہ ہو۔ اگلے کئی سال جو بجٹ ہوں گے وہ عوام کے لیے تکلیف دہ ہی ہوں گے۔ اگر وہ بجٹ زیادہ خراب نہ کرے تو وہ بھی تو ریلیف ہی ہے نا۔ جی، اگر زیادہ آپ ریلیف زیادہ یہ دے سکتے ہیں کہ اضافی بوجھ نہ عوام پہ پڑے، لیکن اس وقت بوجھ جو ہے وہ صرف انٹرنل سچویشن سے نہیں ہے، ایکسٹرنلی بھی کموڈٹی پرائسز بڑی ہیں، اور آپ کے روپیہ کمزور ہوا ہے۔ آج تھوڑی اس میں لچک آئی ہے، لیکن یہ بھی زیادہ میرے خیال سے سسٹینیبل بات نہیں ہوگی۔ یہ بھی وقت کے ساتھ سپلائی ڈیمانڈ کے مطابق اوپر نیچے ہوتا رہے گا۔ تو آپ کو جب تک آپ معیشت کی بنیادیں درست نہیں کریں گے، ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، آگے کے راستے کا تعین نہیں کریں گے، تو کوئی مستقل جو معاملہ ہے وہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ کو الیکشنز نظر نہیں آ رہے؟ نہیں، الیکشن کے بغیر آپ کو گزارا نہیں ہے۔ میں آج بھی میں نے کہا کہ یہ ایک بڑا دکھ سے آدمی یہ کہتا ہے کہ جب کسی ملک میں الیکشن بھی مسائل کا حل نہ رہے تو پھر بڑی سیریس چیلنج ہوتا ہے اس ملک کی لیڈرشپ کے لیے کہ وہ کیسے ان معاملات کو نپٹائے گی، کیونکہ ہر جگہ جب کوئی فیلئر ہو نظام کا تو الیکشن اس کا حل نکلتا ہے۔ بدقسمتی سے آج ملک کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ پچھلے 2 سال کے اندر حکومت میں رہی ہیں، ان کی پرفارمنس جو ہے آج کوئی بھی ملک کے حالات سے بری ذمہ نہیں اپنے آپ کو قرار دے سکتا۔ اور ہمارے ملک کے جو اثرات ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کا اثر ہے، جو جوڈیشری کا اثر ہے،
یہ ملک کی نظام میں، ملک کی سیاست میں، ملک کی معیشت پر اس کے بھی منفی اثرات ملک میں آئے ہیں. اس لیے ہمیں آج سب کو ذرا بیٹھ کر ایک آگے کے راستے کا تعین کرنا ہوگا کہ ہم ملک کو کیسے چلائیں گے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو مسائل کا مستقل حل نہیں ملے گا. تو جناب عباسی صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے کافی لوگ ہیں اور ادارے ہیں، وہ تو اپنی سپیس دینے کو تیار نہیں ہیں اور کسی بھی طرح، تو آپ لوگ حل کیسے نکالیں گے؟ نہیں، جو پھر تیار نہیں ہے تو وہ پھر حالات ان سے سپیس خود ہی لے لیتے ہیں. جب آپ کسی مسئلے کا خود حل نہیں نکالیں گے تو پھر وہ جو قدرت کا نظام ہے، یہ جو حکومت کا نظام ہوتا ہے، یہ وہ خود ہی اپنی سپیس بنا لے گا. کیونکہ آپ خود دیکھ لیں کہ آج ہماری معیشت کی کیا کیفیت ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک بڑی چھوٹی سی بات رکھ دی ہے. آپ بجٹ ڈاکیومنٹ آئے گا وہ دیکھ لیں. آپ پاکستان کے آج آرام سے بیٹھ کر اگلے 5 سال کے بجٹ آج بنا سکتے ہیں. اس میں کوئی آپ کو رد و بدل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر آپ نے یہ بنیادیں درست نہ کی، بنیادی معاملات درست نہ کیے، تو ہر سال بتدریج یہ معاملہ خراب ہوتا جائے گا. اور جب بھی آپ درستگی کرتے ہیں، کوئی کریکٹیو ایکشن لیتے ہیں، کوئی ریفارم کرتے ہیں، اس کا بوجھ عوام پر پڑتا ہے. اسی بوجھ کے بعد ہی جا کے بہتری آتی ہے. تو یہ مشکل حالات ہیں، بہت مشکل حالات ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ شاید آج ہمیں ان حالات کی سنجیدگی کا اگر اندازہ ہے تو ہمیں فکر نہیں ہے. یہ بدقسمتی ہے. کیا میاں نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں؟ جی، میاں نواز شریف پاکستان آئیں گے. ان کو علاج وہ کروا رہے ہیں، وہ آئیں گے. لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے میاں نواز شریف کے ساتھ کیا کیا. وہ خود بدقسمتی سے، میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ آپ خود اس بات کا اظہار کریں. وہ نہیں کرتے، نہ ماضی میں کیا نہ آج کرتے ہیں. جو آج جو پاکستان کے حالات ہیں، اس میں ایک بڑا حصہ 28 جولائی 2017 کے اس فیصلے کا ہے جب میاں نواز شریف کو حکومت سے ہٹایا گیا، ایک چلتی حکومت توڑی گئی. اس ملک کے سینئر ترین سیاستدان کو اس ملک کے سپریم کورٹ نے تاحیات نااہل کیا. اور صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا، پھر 4-6 مہینے بعد ملک کی سیاست سے علیحدہ کر دیا. اس میں بھی اکتفا نہیں کیا. پھر 4-6 مہینے کے بعد عین الیکشن کے دوران کورٹ کی ڈیٹ پیچھے کر کر ایک جج جس نے خود کہا میں بلیک میل ہوا ہوں، اور وہ کورٹ آپریٹ کر رہا تھا ایک سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کی نگرانی میں، الیکشن کے عین درمیان میاں نواز شریف کو کنوکٹ کیا گیا. وہ باہر سے آئے، جیل چلے گئے. اور یہ حقیقت ہے کہ اس کنوکشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کو آپ کسی قانون دان، میں نے اس کو ایک امریکن وکیل کو بھی دکھایا، وہ بھی ہنس پڑا. ایک بیرسٹر کو انگلینڈ میں دکھایا، وہ بھی ہنس پڑا. اس نے کہا کہ آپ کے ملک میں یہ فیصلے ہو رہے ہیں، یہ فیصلے سپریم کورٹ کرتا ہے. مجھے آپ یقین کریں، ایک آدمی نے یہ بھی کہا، ایک بہت بڑے پائے کا وکیل تھا، وہ ایک سپریم کورٹ کا جج بھی رہ چکا تھا. اس نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ملک میں جو جج ہیں یہ لا گریجویٹ ہیں کہ نہیں ہیں. اس حد تک میں نے بات سنی ہے. تو یہ جب تک ہم اس قسم کی چیزیں کریں گے تو پھر کم جی جعلی بھی ہیں کافی. نہیں، وہ چلے، وہ جو بھی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سے ملکوں میں سپریم جج ہونے کے لیے آپ کو لا گریجویٹ ہونا ضروری نہیں ہوتا. وہ کمیشن ہے، جوڈیشل کمیشن سے انہوں نے نکل کے یہ آئیں پوچھا گے. یار کہ جی، تو یہ جو معاملے ہیں ان کو بھی آج کم از کم اس بات کا اظہار ہی کوئی کر دے، سپریم کورٹ ہی کر دے یار کہ ہم سے غلط فیصلے ہوئے ہیں، ہم نے یہ نہیں کرنے چاہیے تھے. تو کم از کم راستہ تو آگے کا درست ہوگا نا. بدقسمتی ہے کہ جہاں پر عدلیہ پر بھی اعتماد نہ رہے. چلیں، سیاستدان تو جب ناکام ہو جاتے ہیں الیکشن سے ہٹا دیے جاتے ہیں، ان کا تو احتساب زیادہ زیادہ 5 سال میں ہو جاتا ہے. لیکن ججز سے کون پوچھے گا کہ جو وہ فیصلے کرتے ہیں ان کا اثر ملک پہ کیا ہوتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے کون پوچھے گا؟ یہ معاملات آج ہمیں درست کرنے پڑیں گے، ورنہ آگے کا راستہ بہت ہی مشکل ہے. عباسی صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں سچ بولوں، اور سچ یہ ہے کہ 14 مہینے میں جو آپ کی حکومت کی کارکردگی رہی ہے، لوگوں کی نظر میں آپ کی قدر و قیمت بہت کم ہوئی ہے پی ایم ایل این کی بحیثیت پارٹی اور حکمران جماعت. اور جو 35 سال کی یا 33 سال کی لیگیسی تھی میاں نواز شریف کی، آپ لوگوں نے تو باقاعدہ اس کو 1.25 سال میں دفن کر دیا. اب آپ لوگ الیکشن کس طرح سے لڑیں گے جا کے، اور کیا کہیں گے الیکشن میں؟ کہ سر حالات خراب تھے، ہم نے انہیریٹ کر لیا، ایسا ہم سے ہوا نہیں. نہیں، دیکھیں، آپ کی بات بالکل درست ہے. جو فیصلہ حکومت میں آنے کا کیا گیا
اس پر آپ تنقید کر سکتے ہیں, اس پر آپ بحث بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی اس تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا کہ اگر یہ حکومت یہاں نہ آتی اور عمران خان کی سیاست حکومت چلتی رہتی تو پھر ملک کا کیا حال ہوتا. ہم نے وہ نہ پہلو ہم دیکھ سکتے ہیں نہ ہم نے دیکھا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ پی ایم ایل این نے ایک بڑی بھاری سیاسی قیمت ادا کی ہے حکومت میں آنے کی اور مشکل فیصلے کرنے کی, ورنہ $1 ارب کا پیٹرول عوام کو سستا بیچنا بڑا آسان کام ہے. آپ کر کے چلے جائیں, ملک بھگتتا رہے گا پوری زندگی, آئی ایم ایف بھی چلا جائے گا, آپ ہفتوں میں دیوالیہ ہو جاتے. تو اس کو آپ جو مرضی کہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این نے ملک کے مفاد کو سامنے رکھا ہے, اپنی سیاسی قیمت ادا کی ہے, اور اس کا اثر آپ کو الیکشن میں نظر آئے گا بدقسمتی سے. لیکن یہ قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں. سیاست صرف اقتدار کا نام نہیں ہوتا, ذمہ داری کا نام ہوتا ہے, اور مسلم لیگ نون نے ذمہ داری دکھائی ہے. آپ حکومت کی کارکردگی پر بالکل تنقید کر سکتے ہیں. میں خود بھی شاید مطمئن نہ ہوں جس رفتار سے فیصلے ہوئے ہیں, اس سے بہتر فیصلے, اس سے بہتر کارکردگی ہو سکتی تھی, لیکن ہم نے وہ تصویر کا رخ نہیں دیکھا اگر عمران خان صاحب اقتدار میں رہتے. وہ ٹھیک ہے, وہ تصویر بڑی بھیانک ہے. لیٹس گو ون بائی ون, ایک ایک چیز پہ آتے ہیں, کیونکہ آپ کو فائنانس کا بھی ادراک ہے, کامرس کا بھی ہے, ٹریڈ کا بھی ہے, آپ کمرشل بزنس مین بھی ہیں, سکسیزفل بزنس مین بھی ہیں, آپ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں. سو آئی ایم شیور یو کین آنسر کویشچنس ٹو دا بیسٹ آف یور ایبلٹی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ وہ ان پاپولر ڈیسیجنس نہیں لے سک رہے جو آپ کو لینے چاہیے. فار انسٹنس میں 2 آپ کو گنا دیتا ہوں. ایک یہ کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں میں سارے وزارتیں اور محکمے ڈیولوٹ ہو گئے تھے وہ آپ لوگ وفاق سے نہیں ختم کر سکے, اور وفاق میں آج بھی تقریباً 4.25 لاکھ کے قریب امپلائیز جو ہیں وہ اضافی ہیں, اور ان کی مراد بھی اضافی ہیں, ان کی ہاؤسنگ بھی اضافی ہے, ان کی گاڑیاں اور ان کا فیول وہ سب اضافی ہے وہاں پہ. اسی طرح جو لاس میکنگ کارپوریشنز ہیں, چاہے وہ اسٹیل مل ہو, چاہے وہ پی آئی اے ہو, چاہے کوئی بھی ہو, جو 1500 بلین تک آپ کا سالانہ لیتی ہے, اور پتہ نہیں کتنے $بلین ہے وہ بن جاتا ہے, میں تو کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتا. تو آپ لوگ ان کو یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو گیٹ ریڈ آف دیم, کیونکہ اگر آپ $1 میں بھی ان کو بیچتے تو کم از کم آپ 1500 بلین ہر سال کا بچا رہے ہوتے اس ملک کے لیے. لیکن وہ کیا ہے کہ 1.25 لاکھ لوگ جب آواز اٹھاتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنی آگے حلقے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, ووٹنگ کانسٹیٹوئنسیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور ملک پھر جو ہے وہ کہیں دھندلا پڑ جاتا ہے. کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ لوگ بہت فیصلے کر سکتے تھے جو آپ لوگوں نے نہیں کیے؟ نہیں, آپ کی بات بالکل درست ہے, اور یہ جو باتیں آپ نے 2 کی ہیں یہ یقیناً یہ حل طلب ہے اور یہ حل ہونی چاہیے, ان میں کوئی ایسی بڑی رکاوٹ بھی نہیں ہے. لیکن میں صرف آپ کو گزارش یہ کر دوں کہ اگر آپ نے ملک کے نظام کو اگر درست کرنا ہے, سب سے پہلا قدم آپ کو نیب ختم کرنا ہوگا. آج اگر ملک کے نظام کو, گورننس کو سب سے بڑا خطرہ ہے, ملک کی معیشت کو سب سے بڑا خطرہ ہے, وہ نیب سے ہے. میں روزمرہ کی بنیاد میں دیکھتا ہوں کہ افسر وہ فیصلہ نہیں کرتے, کابینہ کی کمیٹی وہ فیصلہ نہیں کرتی, کابینہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتی جو اس کو کرنا چاہیے, اور جس سے سینکڑوں ہزاروں ارب ملک کا نقصان ہوتا ہے. کیونکہ کوئی افسر بھی وہ سمری تیار کرنے کو رضامند نہیں ہوتا جس سے یہ تھوڑی سی بو بھی آئے کہ کل نیب اس کو استعمال کر لے گا, کیونکہ نیب کرتا رہا ہے. تو یہ پہلا آپ کو کام, اور میں نے رضا صاحب کو پہلے دن بھی کہا, 1 لائن کی امینڈمنٹ آپ نے کرنی ہے. 2 لائنیں ہیں. ایک لائن یہ ہے کہ یہ نیب کا قانون ریپیل کیا جاتا ہے, NAO 99 ریپیل, اور دوسرا پی ایم ایل این کے کیس چلاتے رہیں, وہ ضرور چلیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے جی اپنی جان بچا رہے تھے. جب تک یہ ادارہ آپ ختم نہیں کریں گے آپ کا ملک نہیں چلے گا. جو آپ نے حکومت میں کمی کی بات کی ہے, بالکل یہ معاملہ حل طلب ہے, لیکن میں یہ گزارش ضرور کر دوں گا کہ پوری ملک کی حکومت جو ہے وہ 520 ارب روپے پہ چلتی ہے. یہ ماضی میں $4 ارب ہوا کرتا تھا, آج یہ $2 ارب بھی نہیں ہے. تو اس میں سے آپ کیا بچت کر لیں گے؟ یقیناً ہر روپیہ قیمتی ہوتا ہے, وہ بھی آپ کو ضرور کرنا چاہیے. جو اسٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں, سب سے بڑا مسئلہ آپ کی بجلی کا مسئلہ ہے. یہ سب سے بڑا نقصان آپ کو وہاں پر ہو رہا ہے. پی آئی اے کا بھی ایک نقصان ہے, لیکن وہ زیادہ تر جو آپ نے قرضہ ماضی کا لیا ہوا ہے اس کی آپ کو ری پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ
کچھ لاس اسٹیل مل میں بڑا مائنر لاس رہ گیا ہے 3-4 ارب کا سال کا، اور اسی طرح ریلوے میں کچھ لاسز ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو مینیج کرنی ہیں، لیکن بجلی کے علاوہ کوئی ایسا بڑا آپ کے پاس چیلنج نہیں ہے. بجلی کے مسئلہ تو آپ ڈسکوز کو پرائیویٹائز کیوں نہیں کر سکتے؟ پرائیویٹائز آپ اسے نہیں کر سکتے کہ وہ ادارہ جو مجموعی طور پر ادارے جو 8-9 ڈسکوز ہیں جو سال کا 600-700 ارب کا نقصان کر رہے ہوں، اور صوبائی حکومت وہ پولیس میئرز مہیا نہ کر سکے، عدالتیں وہ ریلیف نہ دے سکیں جو چاہیے ہوتی ہے ان کو مینیج کرنے کے لیے، تو کون لے گا؟ جو ادارے 600-700 ارب کو نقصان کر رہے ہیں وہ تو آپ کو 1 روپے میں دینے پڑیں گے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ ادارے آپ کو صوبوں کے حوالے کر دینے چاہیے. ڈسکو صوبوں کے حوالے کریں، آئینی طور پر بھی کوئی ذمہ داری ہے، آج وسائل بھی سارے ان کے پاس ہیں، تو وفاق ان کو بجلی دے اور وہ آگے جو ہے ڈسکوز جو ہیں وہ خود آپریٹ کریں اور عوام کو بجلی پہنچائیں. اس طرح گیس کے نظام کا بھی یہی ہونا چاہیے. یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے نہیں کیا. اس کے بہت سے کولیشن گورنمنٹ کی اپنی ویکنیسز ہوتی ہیں، لیکن یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی ایک دن. یہ آپ کا نہیں چل رہا کیونکہ آپ نے صوبوں کو وسائل تو دے دیے، اختیارات بھی دے دیے، لیکن آپ نے کوئی ذمہ داری ان کو نہیں دی. تو وہ آج بڑے مزے میں ہیں، ان کے سب کے پاس بڑے کیش سرپلسز ہوتے ہیں، ہر قسم کے اخراجات کرتے ہیں. نظام انہوں نے بھی کوئی درست نہیں کیا. آپ اسکولوں کا نظام دیکھ لیں، کیا ملک میں درست ہوا ہے؟ کیا صحت کا نظام درست ہوا ہے؟ یہ پلاسٹک کے کارڈ چھاپنے سے تو صحت کا نظام درست نہیں ہوتا. اس لیے یہ مجموعی طور پر ایک فیلیور ہے گورننس کا، جس کو ہمیں ڈیل کرنا ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو بڑے میسو ریڈیکل ریفارمز چاہیے ملک کے اندر. یہ ٹنکرنگ سے کام نہیں چلے گا، چھوٹے موٹے ادھر ادھر کرنے سے بات نہیں بنے گی. آپ کو بالکل ایک یعنی مکمل طور پہ اس معاملے اس گورننس کے نظام کو ختم کر کے ایک نیا نظام بنانا پڑے گا. تو پھر شاہد صاحب کو ٹیکنوکریٹس کو لے آتے ہیں، کیونکہ سیاسی آدمی تو اس کی تو موت ہوگی اس طرح کی ساری چینجز کرنے سے. پہلے چینجز کر لیتے ہیں پھر آپ لوگ واپس آ جائیں. نہیں جی، یہ ٹیکنوکریٹ کی موت ہوتی ہے، سیاسی آدمی کی موت نہیں ہوتی. یہ کام صرف سیاسی آدمی کر سکتا ہے، نہ ٹیکنوکریٹ. ابھی تک تو ہوا نہیں ہے. ہوتا ہے نہیں، ہوا نہیں ہے نا، یہی تو فیلیور ہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پچھلے اب آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. سوری قطع کلامی ہوئی. آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں اور میں نام لے کے ایگزامپل دوں گا آپ کو، تاکہ کل کو کوئی مجھے چیلنج کرنا چاہے تو چیلنج کر لے. میرے ایک دوست ہیں، وہ سینیٹر بھی ہیں، ان کا نام سلیم مانڈی والا ہے، میرے ذاتی دوست بھی ہیں. اور ان کو میں نے دیکھا کہ نیب نے کس طرح سے ہیراس کیا ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن کے اوپر، کہ اگر میں آپ کو ایک پلاٹ بیچتا ہوں اور آپ میرے سے ایک پلاٹ خریدتے ہیں تو اس کے اوپر نیب جو ہے وہ آ کے مجھے پکڑ لے کہ یار تم نے یہ کیوں بیچا، یا کیسے بیچا، یا کہاں سے بیچا، یا کہاں سے خریدا. یہ نیب کے پرویو میں ہیں چیزیں. کیا جو نیب نے سرور موسوی کو پیسے دیے، کیا نیب کے اندر جو فائلز چوری ہو گئی، کیا نیب کے لوگوں نے جو غلط قوانین جو ہے وہ کانٹریکٹس بنائے جن کی وجہ سے گورنمنٹ پاکستان کو بلینز کا لاس ہوا، اس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی؟ اکاؤنٹیبلٹی تو کسی کی ہے ہی نہیں، تو پھر اپنا ملک کیسے صحیح راستے پہ آئے گا؟ تو لقمان صاحب، میں نے پہلی بات آپ کو کیا کہی تھی؟ اس نیب کو ختم کرے. آج پاکستان کا کرپٹ ترین ادارہ نیب ہے. جتنے آپ کالے قانون دیں گے، کالے اختیارات دیں گے کسی شخص کو، وہ سب سے ان کا استعمال کرے گا. آج سب سے بڑی خرابی اس ملک میں نیب ہے. جب تک ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. آپ نے بھی اسی بات کا ذکر کیا جس کہ میں نے بھی سب سے پہلے ذکر کیا. اس معاملے کو ختم کریں. احتساب کے نظام ملک کے اندر موجود ہیں. 24 سال ہو گئے نیب کو. ایک شخص کو اس نے کنوکٹ کیا، اس کا نام محمد نواز شریف ہے. کسی سیاستدان کو آج تک نیب نہیں پکڑ سکی. ہزاروں کیس بنے ہیں. میرا کوئی 36 انویسٹیگیشنیں میں نے بھگتی ہیں ابھی. اس سے پہلے 9 سال میں نے 2000 سے لے کر 2009 تک نیب کا کیس بھگتا ہے عدالتوں میں. اس دفعہ بھی 3 سال ایک کیس بھگتا ہے، ایک ابھی تک چل رہا ہے. یہ حالت ہے نیب کی، اور ہم اس کو دل سے لگائے بیٹھے ہیں سارے سیاستدان کہ یہ ہمیں کوئی پوچھ نہ سکے. اور حالت نیب کی یہ ہے کہ جس کو ہم نیب کا سربراہ بناتے ہیں اس پر خود نیب کا قانون کے اطلاق نہیں ہوتا. نیب کے ملازمین پر نیب کا اطلاق نہیں ہوتا. قانون کے اندر اپنے آپ کو ایگزمپشن دی ہوئی ہے ہر قسم کی پوچھ گچھ سے. میں یہ پوچھتا ہوں، میں نے کل پرسوں ہماری ایک جج صاحبہ جو لاہور کراچی میں ہیں، انہوں نے 3 سال کی ٹرائل کے بعد یہ کہا جی یہ جورسڈکشن ہی ہماری نہیں ہے. وہ کیس کیا تھا کہ جی ایم ڈی پی ایس او لگایا ہے. ایم ڈی پی ایس او پرائم منسٹر لگاتا ہے، میں تو وزیر تھا. ہائی کورٹ کے جج نے پوچھا بھئی یہ کیس کیا بنایا آپ نے؟
آج کوئی نیب کے آئی او سے پوچھنے والا ہے تم نے یہ کیس کس بنیاد پہ بنایا تھا؟ کیا کوئی نیب کی ایگزیکٹو کمیٹی سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیس کیوں آپ نے اپروو کیا تھا؟ آج جب تک آپ ان چیزوں کا حساب نہیں لیں گے آپ کیسے آگے چلیں گے؟ نیب بنا تھا اس ملک کی سیاست کو کنٹرول کرنے کے لیے، سیاستدان کو توڑنے مروڑنے کے لیے، تو آج ہم سب اس کو دل سے لگائے بیٹھے ہیں۔ لیکن آپ سارے اپنی میجورٹی ہونے کے باوجود آپ ایسی ریزولوشن نہیں لا سکتے کہ اس کو ختم کر دیں۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہی ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اس ملک کے سیاستدان وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو چلے، آپ کی بچت کیا ہوگی، کس کو پکڑا ہے نیب نے، خراب سب کو کیا ہے، کیس بنائے ہیں، جیلوں میں ڈالا ہے، لیکن کسی کو ثبوت مہیا وہ نہیں کر سکے۔ لیکن ہم اس ادارے سے بھی جان نہیں چھڑا سکتے۔ اس ملک کے سیاستدان وہ لوگ ہیں جو اپنی تنخواہ نہیں بڑھا سکتے۔ آپ کو پتہ ہے آج پارلیمان کے ممبر کی تنخواہ کیا ہے، ایم ایل اے کی تنخواہ کیا ہے؟ ہم اس بات سے گھبراتے ہیں کہ کل مبشر لقمان نے ٹی وی پہ کہنے جی وہ اپنی تنخواہ 2 لاکھ روپیہ کر لی ہے، 60-65 ہزار روپے میں آپ ایم ایل اے کو تنخواہ دے رہے ہیں۔ آج ہم میں ہمت نہیں ہے تنخواہ بڑھا سکیں۔ صوبائی اسمبلی نے 5-5 لاکھ اپنی تنخواہ کر لی ہے۔ سپریم کورٹ سے سبق سیکھیں نا، انہوں کیسے بڑھا لیتے ہیں اپنی تنخواہیں۔ آپ سپریم کورٹ سے سیکھیں کچھ نہ کچھ کہ وہ کیسے کر لیتے ہیں، وہ تو اپنی پینشن سے کہ ان کی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے سیاستدانوں کی حالت یہ ہے، اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ملک کے سیاستدان ملک کو لوٹ کر لے گئے۔ بالکل لوٹنے والے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں پکڑے گا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ کبھی وہ اس ملک کے کرپٹ لوگ نہیں پکڑے جاتے۔ آج پوچھے نا سینٹ کے اندر آدھی سینٹ جو پیسے دے کر بیٹھی ہوئی ہے، کسی نے پوچھا ان سے؟ تو ہم نے نظام کو اتنا ہی تباہ کر دیا ہے، اتنا اس کو بدحال کر دیا ہے کہ اب آپ نے اس کو ختم کر کے نیا نظام بنانا ہے۔ اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل سپورٹ بھی چاہیے، لیگل سینکشن بھی چاہیے، پھر آپ کو ملک آگے چلے گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں فلانا آدمی آ جائے گا، ٹیکنوکریٹ آ جائیں گے، کوئی فرشتے آئیں گے، کون سی قابلیت ہے؟ مجھے کسی ٹیکنوکریٹ کا نام بتائیں نا جو اس ملک میں ایک محکمہ بھی چلا سکتا ہو، مجھے نام بتائیں اس کا۔ مجھے یہ بتائیں وہ نیا نظام کیا ہوگا؟ کیا پارلیمانی نظام ہم نے ختم کرنا ہے، صدارتی نظام لانا ہے، کیا کرنا ہے نظام؟ دیکھیں، میں پارلیمانی نظام کے بغیر آپ کا ملک نہیں چلے گا۔ یہ ہمارے ملک میں بڑے سیریس ڈویژنز ہیں، ایتھنک بھی ہیں، ہمارے ملک کے اندر جغرافیکل ڈویژنز بھی ہیں، لینگویج کی ڈسٹنکشنز بھی ہیں، کلچرل ڈفرینسز ہیں، اور یہ معاملہ صرف ایک پارلیمانی نظام سنبھال سکتا ہے۔ جب آپ صدارتی نظام لائیں گے وہ ایک شخصی نظام ہوتا ہے۔ نہیں تو پھر آپ کون سے نظام کو پروپیگیٹ کریں کہ وہ لے کے آئیں؟ میں پارلیمانی نظام کی بات کر رہا ہوں، اور لیڈرشپ کا آج تقاضا یہ ہے کہ آپ سب کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا، ایک راستے کا تعین کرنا پڑے گا کہ ہم نے کیسے تبدیلیاں لانی ہیں۔ آپ نے کچھ چند باتوں کا ذکر کیا، یہ بھی لکھ دیں کہ جناب آپ نے حکومت کو کم کرنا ہے، آپ نے یہ لاسز اور انٹرپرائز بدلنی ہے، آپ نے نئے صوبے بنانے ہیں، آپ نے ڈیولوشن کرنی ہے، آپ نے لوکل گورنمنٹ کرنی ہے، یہ سب باتیں آپ کو کرنی پڑیں گی۔ آپ نے اسپیشلائزڈ فیڈرل گورنمنٹ کی بیوروکریسی بنانی ہے۔ یہ کہاں پہ ممکن ہے دنیا میں کہ ایک افسر رہی ہے، خاص طور صوبے میں جو گورنمنٹ رہی ہے وہ تو سب سے زیادہ اینٹی رہی ہے لوکل باڈیز کے تو ہاتھ میں انہوں نے دینے کچھ نہیں دیا، جو کہ آپ سے زیادہ تو جنرل مشرف کی لوکل باڈی زیادہ افیکٹو تھی اور زیادہ ڈیلیور کری تھی لوگوں کو، تو یعنی جمہوری قوتوں کا تو ہم نے یہ دیکھا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ پی ایم ایل این کی بات کر رہے ہیں تو اگر کسی نے پچھلے 30 سال میں لوکل باڈی کے الیکشن کرائے ہیں خاص طور پر پنجاب میں تو وہ پی ایم ایل این ہی ہے۔ ریویو کر کے نا شاہد صاحب، ریویو کر کے ان کے بالکل پر کاٹ کے ان کے لے کے، آپ کو پتہ ہے لوکل باڈی انگلینڈ میں کیسے چلتی ہے، امریکہ میں کیسے چلتی ہے، وہ تو پولیس بھی ان کے انڈر ہوتی ہے، فائنانس بھی ان کے انڈر ہوتا ہے، یہاں پہ تھوڑی ہے ایسا۔ ہم نے کیا تھا نا، مشرف صاحب نے کیا تھا نا، تو اس کے حالات دیکھے تھے آپ نے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر عامر کو ضرورت ہوتی ہے لیجیٹیمیسی کی، تو وہ لوکل گورنمنٹ ڈھونڈتا ہے کہ یہاں سے مجھے سپورٹ ملے گی۔ جب پارلیمانی نظام آتا ہے، ایک نیچرل کانفلکٹ ہے ایم این اے، ایم پی اور لوکل باڈی کے سسٹم کا، تو اس لیے آپ نے صوبے نئے اگر آپ بنا دیں یا صوبوں کے جو اختیارات ہیں وہ ضلع کی سطح پر ڈیوالو کر دیں، تو وہی لوکل باڈی ہوگی کہ وہاں پر سارے فیصلے ہو، سارا نظام وہاں سے چلے گا۔ صوبوں کے 3-4 بڑے کام ہوتے ہیں، صحت کا نظام چلانا، اسکول کا نظام چلانا، لا اینڈ آرڈر کو چلانا، ایڈمنسٹریشن کرنا، یہ ان کے کام ہیں، ڈیولپمنٹ وغیرہ یہ ان کے کام ہوتے ہیں۔
یہ اگر آپ ضلع کی سطح پر لیں، ڈویژن کی سطح پر لیں، آپ کا معاملہ ٹھیک چلے گا. آپ اس کو صوبے بنانا چاہیں صوبے بھی بنا سکتے ہیں، ورنہ یہ معاملہ جس طرح آج صوبے ہیں، یہ انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا ہے کہ کراچی بیٹھ کر آپ سکھر کے معاملات طے نہیں کر سکتے، آپ لاہور بیٹھ کر آپ مری کے معاملات طے نہیں کر سکتے، آپ پشاور میں بیٹھ کر آپ سوات کے معاملات طے نہیں کر سکتے، آپ کوئٹہ میں بیٹھ کر گوادر کے معاملات طے نہیں کر سکتے. تو ہمیں ایک نظام جو ناکام ہو چکا ہے، اگر اس میں تبدیلی نہیں کریں گے تو یہ بڑی غیر ذمہ داری ہے. اسی بات کی آج ضرورت ہے. جو بیوروکریسی ہے اس کے نظام کو آپ نے بدلنا ہے. ایک بڑا میسو اور بڑا ریڈیکل ریفارم آج پاکستان کو چاہیے، ورنہ بات آگے چلنی نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی، فارمر پرائم منسٹر اسلامک ریپبلک آف پاکستان، آتی ہیں ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اور شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ ہی ہیں. شاہد صاحب، ابھی جب آپ بریک پہ گئے تھے تو ایک خبر آئی ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے اپنی پارٹی کا عہدہ چھوڑ دیا ہے، لیکن پارٹی نہیں چھوڑی. مجھے دو چیزیں نہیں سمجھ آ رہی. یا تو لوگ عہدہ چھوڑتے ہیں، پارٹی نہیں چھوڑتے، یا پھر لوگ سیاست بھی چھوڑ دیتے ہیں. آئی مین اتنا ایڈورس کیوں ہو رہا ہے ہر چیز؟ وائی کانٹ دے بی لائک نارمل پیپل؟ نہیں، کیا کریں؟ پارٹی بھی چھوڑ دیں، عہدہ بھی چھوڑ دیں، سیاست بھی چھوڑ دیں. نہیں، میں نے کہا سیاست کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ ان سے پوچھے جو سیاست چھوڑ رہے ہیں. جی سیاست یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے، جب مرضی سیاست چھوڑ دیں. یہ آپ کو اور آپ کے حلقے کے عوام کا رشتہ ہوتا ہے. سیاست کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی کسی کی قید نہیں ہے کہ زبردستی کوئی نہیں ہوتی سیاست میں. اگر آپ سمجھتے کہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، سیاست چھوڑ دیں، کسی اور کو موقع دے دیں. تو کیا ایسا تھا کہ جب آپ جیل میں تھے 9 مہینے، مجھے یاد ہے نیب نے آپ کو جیل میں رکھا تھا، تو بلکہ ایک وقت آیا تھا کہ وہ آپ کو باہر نکالنا چاہ رہے تھے، آپ نے کہا نہیں میں نے نہیں نکلنا، اب تم اپنا شوق پورا کرو، میں جیل میں ہی ہوں. تو اس وقت کیا آپ کو یہ آپشن تھا کہ آپ پارٹی بدل لیتے تو چھوڑ جاتے؟ نہیں، مجھے کسی نے اس وقت نہیں پارٹی کا کہا. مشرف صاحب کے زمانے میں جب ہم لانڈی جیل میں تھے وہاں پر بہت دباؤ تھا، لیکن یہاں تو کوئی ملنے ہی نہیں آیا. میں 9 مہینے اکیلے ہی تھا. میں نے 2-3 دفعہ کوئی لوگ وہ آئے، وہ تو سالٹری کنفائنمنٹ تھی. ایک گارڈ ہوتا تھا اور کوئی 3 گیٹس گزر کے وہاں آنا پڑتا تھا. تو وہاں کیمرے بھی لگے ہوئے تھے تو کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا. تو بہرحال وہ وقت بھی گزر گیا. کوئی ایسی تو آپ لوگوں میں سے پریشانی کسی نے نہیں کرم چھوڑی رہا. پارٹی؟ نہ سعد رفیق نے، نہ آپ نے، نہ سلمان رفیق نے، نہ احسن اقبال نے، نہ تیمینہ دولتانہ نے پہلے جو تھیں ان کے ساتھ بھی صحبتیں تھی، جاوید ہاشمی ہو گئے، ادھر خورشید شاہ، شرجیل محمود، کسی نے بھی نہیں چھوڑی. یار یہ ادھر کیا مسئلے ہو رہے ہیں؟ ہاں نہیں، یہ ان سے ہی پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں. پارٹی عام طور پہ وہی لوگ چھوڑتے ہیں جو ماضی میں بھی پارٹیاں بدلتے نہیں ہوں، کیونکہ وہ ایک حجاب ہوتا ہے. جب حجاب ہٹ جاتا ہے تو پھر پارٹی چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی بھی سیاستدان کے لیے. لیکن ایک دفعہ آپ کو عادت پڑ جائے تو پھر وہ مشکل ذرا دور ہو جاتی ہے. تو جو لوگ بھی پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں ان کا ماضی دیکھ لیں تو آپ کو وہی نظر آئے گا کہ بہت سی پارٹیوں کا گریجویٹ ہوں گے. وہ آپ کے خیال میں آنے والے الیکشنز میں کون سی پارٹی جیتے گی اور حکومت بنائے گی؟ صحیح ریئلسٹک بتائیے گا مجھے. دیکھیں، میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان جیتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم آج کس سنجیدگی سے معاملات کو نپٹانے کا، اور ہم کس نہج پر پہنچ چکے ہیں، ہمیں اس بات کی شاید احساس نہیں ہے. لیکن جو سیاست مجھے کم از کم نظر آتی ہے، مجھے کوئی جماعت بھی میجورٹی لیتی ہوئی نظر نہیں آتی. اور یہ شاید ملک کے لیے بہتر ہو کہ کولیشن گورنمنٹس ہوں، اور لوز کولیشن گورنمنٹس ایک جماعت بھی کو بڑی اکثریت نہیں رکھ پائے گی. میرا یہ تجزیہ ہے. شاید کل بدل بڑا جائے. پرابلم ہے اس کا شاہد صاحب. میں دیکھتا ہوں جیسے ابھی ہوا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کبھی کسی ساتھ مل ہی نہیں رہی، بات ہی نہیں کر رہی، مشاورت ہی نہیں کر رہی، اپنی اناز کا مسئلہ ہے، ایگو کا پرابلم ہے. تو ایسے تو ملک نہیں چلے گا اگر آپ لوگوں کی کسی کی میجورٹی نہیں ہوگی، ایک دوسرے سے ناراض رہیں گے تو. نہیں، کولیشن گورنمنٹ بن جاتی ہے نا. 2 یا 3 یا زیادہ جماعتیں مل کر کولیشن گورنمنٹ بنا سکتی ہیں. بلیک میل ہوتی کیا رہتی ہے کولیشن ایک گورنمنٹ پارٹی. بنے گی؟ جی میں نے اس لیے کہا ہے کہ آج کہ الیکشن شاید آپ کو حل نہ دے پائے، ملک کے مسائل کا حل نہ دے پائے. مسائل جو جس چیز کی آج ضرورت ہے ملک کے اندر، جس قسم کا ریفارم چاہیے، وہ شاید یہ کولیشن گورنمنٹ اور اس قسم کی جو
لوز یا ویک گورنمنٹ ہوگی وہ شاید یہ حل نہیں دے پائے گی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ الیکشن سے پہلے ایک ایجنڈا طے کر لیں, تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں, اس میں چیف جسٹس بیٹھیں, آرمی چیف بھی بیٹھیں, سب کا اثر ہوتا ہے ملک کی سیاست پر, یہ بیٹھیں اور ایک ایجنڈا طے کر لیں کہ ہم نے ملک کے اندر کیا ریفارم کرنے ہیں, پھر سب اس کو سپورٹ کریں. جو بھی الیکشن جیت جائے, جو حکومت ہی بنے, سب اس کو سپورٹ کریں. اپنا اپوزیشن کا رول ضرور ایک نگرانی کریں اس معاملے کی, لیکن سب اس کو سپورٹ کریں, کیونکہ یہ بہت مشکل فیصلے ہیں, یہ بوجھ ایک جماعت برداشت نہیں کر پائے گی. ابھی آپ نے مجھے کہا کہ پی ایم ایل این کا کیا ہوگا. پی ایم ایل این نے ایک فیصلہ کیا حکومت میں آنے کا اور ایک بڑا بوجھ برداشت کیا ہے, اس کا اثر ہوگا. تو اس لیے آج بیٹھیں, فیصلہ کر لیں, ایجنڈا طے کر لیں, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. معاملہ ملک کا ہے, اپنے سیاسی مفاد کو تھوڑا پیچھے رکھیں, ملک کے مفاد کو آگے کریں. جمہوریت کے شاہد صاحب صرف دو فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وقت پہ آپ لوگوں کو اپنا اقتدار مل جاتا ہے, یہ آپ لوگ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری چیز جو ہے یہ بالکل مسنگ ہے ہماری جمہوریت میں. اگر میں آپ کی کرپشن کی یا کسی اور کی کرپشن کی بات کروں تو لگتا ہے کہ جی ہم نے جمہوریت کو خطرہ ڈال دیا, اور ہم جو ہے نا وہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کے خلاف جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ سارے ایک دوسرے کو بچاتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں, آپ لوگ ایک دوسرے کو کور کرتے ہیں کہ یار اس کو آج بچا لو, کل کو ہماری بھی باری آ سکتی ہے یہ وہ. اب آپ کو ایک میں ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ میرے پاس ابھی انکنفرمڈ ایک رپورٹ ہے, اس لیے میں اس کو بالکل جنرل ٹرمز میں کر رہا ہوں, کہ ہماری کچھ 200 ممالک کی ایئر لائنز تھیں, ان کو پاکستان سے 70 سے 80 ہزار سیٹس پر اینم ان کو زیادہ چاہیے تھیں, اور بڑا زور لگا رہے تھے, اور یہاں پہ بڑے مسائل ہو رہے تھے, ان کو وہ سیٹس نہیں مل رہی تھیں. تو پھر کچھ لوگوں کے ہاتھ گرم کیے گئے, ان کی مٹھی گرم کی گئی. اس میں 4 لوگ خاص طور پہ نمایاں ہیں پچھلی حکومت کے, اور وہ ایک آ کے ڈھز کر کے اسمبلی کے اندر ہوا کہ ہمارے تو پائلٹس ہی جعلی ہیں, ہمارے تو پتہ نہیں اتنے 100 پائلٹ جعلی ہیں, اور یہ اور وہ ہماری ایویشن, اور سارا آپ کا سکڑ کے رہ گیا. اور آپ کو ایونچولی ان لوگوں کو آپ لوگوں کو زیادہ اکاموڈیٹ کرنا پڑا, زیادہ سیکٹرز دینے پڑے, زیادہ سیٹس دینی پڑیں, زیادہ برتھس دینے پڑے. اب ایسی جو کرپشن ہے, جو وائٹ کالر کرپشن ہے, اس کا کبھی نہ پروف ہو سکتا ہے. آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے, ہماری تو فورینسک بڑی ویک ہے نا, ہم تو مرڈر کا فورینسک کرتے ہوئے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو یہ تو آپ سمجھے اکانومی کا ہم کہاں سے کر سکتے ہیں. تو جب غلام سرور جیسے لوگ, یا زلفی بخاری جیسے لوگ, یا فواد چودھری جیسے لوگ, ان لوگوں کی اتنی بڑی کرپشن ہو کہ پورے پاکستان کی انڈسٹری تباہ ہو جائے, پورے پاکستان کی انڈسٹری تباہ ہو جائے اگر, اور پتہ نہیں کتنے سال تک وہ سر نہ اٹھا سکے, پیروں پہ نہ کھڑی ہو سکے, تو ایسی چوریوں کی کیا سزا ہے؟ دیکھیے جو آتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ان ایئر لائنز کا سسٹم اور ہے. یہ جو گلف کی ایئر لائنز ہیں, جو بڑی ایئر لائنز ہیں, وہ اس نظام سے آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. آپ کی مارکیٹ ہی اور ہے پاکستانی ایئر لائنز کی, اس لیے وہ آپ روکیں گے تو وہ معاملہ روک نہیں سکتا, کیونکہ آپ نے جو ایگریمنٹ سائن کیے ہوئے ہیں جو پوری لیکن دنیا میں ہیں, آپ لانے اب وہ کے لیے restrictions ہٹ گئی ہیں. آپ لانے کے لیے اگر 366 پائلٹس کو جعلی قرار دے دیتے ہیں تو پوری دنیا میں ہمارے جاب لاسز ہوئے نا ہمارے لوگوں کے. جی وہ تو ہو گیا نا, وہ تو آپ کو نقصان بے پناہ ہو گیا نا. وہ تو آپ کو جو ٹھیس پہنچی ہے, پاکستان کی ہوا بازی جو تھی, یہ دنیا کی شاید جو پہلی 20 ملک تھے ہمارا ان کے اندر شمار ہوتا تھا, ایک اتھارٹی ہم سمجھے جاتے تھے پوری دنیا میں. لیکن آج ہم مذاق بن گئے ہیں ایویشن سیکٹر کے اندر. یہ خرابی پیدا ہوئی ہے. باقی جو سیٹس ہیں وہ آپ کو دینی پڑتی ہیں, یا ایئر لائنز آتی ہیں, ہماری اپنی کیپیسٹی ہے نہیں, تو یہ معاملہ تو چلتا رہے گا. اب مجھے بتائیں نا کہ نیب بھی ہم ختم کر دیتے ہیں, اینٹی کرپشن میں اتنی ہمت نہیں ہے ہماری, ایف آئی اے حکومت چلاتی ہے, تو پھر کرپشن پکڑے گا کون؟ دیکھیں کرپشن آپ کو حکومت کے نظام کے اندر, یہ پرائم منسٹر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے نظر رکھے اپنے وزراء پر کہ ان کے کیا فیصلے ہیں, اور فیصلے سب آخر جا کے اجتماعی ہوتے ہیں. اسی لیے کیبنٹ کے اندر آپ کو اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے. جو لوگ کیبنٹ کی کرسی یا کسی بھی کرسی پر بیٹھتے ہیں, ان میں یہ سکت ہونی چاہیے, یہ فیصلہ کرنے کی سکت ہونی چاہیے, ان کو بات سمجھنے کی سکت ہونی چاہیے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے ملک کے اندر. کیا نیب یہ کام نہیں کر سکتی؟ یہ بالکل یہ بات نہیں ہے. کرپشن آپ نے پکڑنی ہے کسی وزیر کی, کسی اور شخص کی, آپ ٹیکس کے لا سے پکڑ سکتے, بالکل مشکل نہیں ہے. آپ
کرپشن کر سکتے ہیں, پیسہ کما سکتے ہیں, وہ چھپتا نہیں ہے, وہ نظر آتا ہے, آپ بآسانی پکڑ سکتے ہیں. لیکن آپ پکڑنا نہ چاہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. آپ آج بھی پکڑ سکتے ہیں کہ اس اسمبلی کے اندر کون سے لوگ کرپٹ ہیں, بالکل مشکل کام نہیں ہے, لیکن آپ نہیں پکڑنا چاہتے. اور میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہاں پر جو احتساب کے ادارے ہیں وہ کبھی کرپٹ آدمی کو نہیں پکڑتے, وہ صرف استعمال ہوتے ہیں سیاست چلانے کے لیے. اب اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے تو کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کو اس کولیشن گورنمنٹ کا حصہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ضرورت ہے ملک کی, سب مل کر ایک ایجنڈا طے کر لیں. کل اگر سب حکومت میں شامل ہوتے ہیں اور اس سے بہتر نظام کیا ہو سکتا ہے, سب شامل ہوں اس کے اندر, ان فیصلوں کے اندر. کیونکہ آپ کو میسو ریفارم چاہیے, آپ کو آئینی ترامیم چاہیے, آپ نے اس ملک کے نظام کو یکسر بدلنا ہے, ورنہ یہ معاملہ نہیں چلنے والا. ہم نے 75 سال میں نظام کو خراب ہی کیا, اس کو درست نہیں کیا, اس کی نہ توسیع کی ہے, نہ اس کی درستگی کی ہے, نہ اس کے اندر کوئی ریفارم کیا ہے. تو آج یہ کسی ایک جماعت کی نہ صلاحیت ہے اور نہ وہ سیاسی بوجھ برداشت کر سکتی ہے. سب کو اکٹھے بیٹھ جائیں, سارے بیٹھ جائیں, بہت اچھی بات ہے. کیا آپ کے پاس آج کے دن پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے کوئی ایک اچھی خبر ہے؟ نہیں, دیکھیں, اچھی خبر آپ کس کو کہتے ہیں؟ یہ اچھی خبر ہے, کم از کم یہ سوچ تو آئی ہے نا کہ ملک کے نظام کو ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے درست تو کرنا ہے نا. یہ سوچ اگر ہمیں آج سے 20, 25, 30 سال پہلے آ جاتی تو شاید ہم یہاں پہ آج نہ کھڑے ہوتے. تو کم از کم سوچ تو پیدا ہوئی ہے نا. اس ساری خرابی میں یہ بات تو آئی ہے. اس سے پہلے کہ مزید خرابی ہو, ہمیں اس معاملے کو درست کرنا شروع کر دینا چاہیے. آج بھی وقت ہے. یہ سوچ صرف آپ کے اندر ہے کہ باقی لوگوں میں بھی آئی ہے؟ دیکھیں, اگر مجھ سے بڑے لیڈر اس ملک کے اندر موجود ہیں, مجھ سے زیادہ صلاحیت, مجھ سے زیادہ قابلیت رکھنے والے, زیادہ تجربہ رکھنے والے لوگ ہیں. آج چیلنج جو ہے وہ ملک کی لیڈرشپ کو ہے. آج ان کا امتحان ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, چاہے وہ ملٹری ہو, چاہے وہ جوڈیشل ہو. آج اپنے مفاد سے آگے سوچیں, ملک کے مفاد کو سامنے رکھیں, اپنے اداروں کو ایک طرف کریں, اپنی سیاست کو ایک طرف کریں, ملک کے حالات کو دیکھیں, اس کے مطابق بیٹھیں اور فیصلہ کریں. یہ 4-6 لوگوں کی بات ہے, یہ لمبی بات میں نہیں کر رہا. میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے, چند سیاستدان ہیں, چیف جسٹس ہیں اور آرمی چیف ہیں. ان کو بیٹھنا پڑے گا, یہ نہیں بیٹھیں گے کل سب پچھتائیں گے. تو بٹھائے گا کون؟ عام طور پہ صدر صاحب یہ رول ادا کرتے ہیں, لیکن ہمارے صدر جو ہیں وہ پہلے دن سے فریق بنے بیٹھے ہیں, وہ آج بھی رول ادا کر سکتے ہیں. اگر ہم نے آپ کو سیاست سے علیحدہ کر کے یہ کہیں تو سب وہ ایک فورم ہے صدر ہمارے ملک کا صدر جو ہے آئین کے مطابق وہ پارلیمان کا تیسرا حصہ ہے. ایک قومی اسمبلی ہے, ایک سینٹ ہے, ایک صدر ہے. یہ تینوں مل کر پارلیمان بنتا ہے ملک کا, جسے مجلس شورا کہتے ہیں. ان کی ذمہ داری بھی ہے, آرم فورسز کے سپریم کمانڈر بھی ہیں, اپنا رول ادا کریں, اپنی سیاست سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیں اور کہیں جی میں آج ملک کی بات کرتا ہوں, سب بیٹھیں, معاملے کو آگے چلائیں. کیونکہ باقی ہم سب فریق بن گئے, سیاستدان تو ہوتے ہی پچھلے 5 سال میں تو انہوں نے آج تک ملک کی بات کی نہیں ہے, تو آپ کیوں کر لیں گے؟ ان کو سر پہ چوٹ لگی ہے کہ اب ایک دم ٹھیک ہو جائیں گے وہ؟ یہی تو بدقسمتی ہے نا. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اگر وہ فریق نہ بنتے تو آج یہ رول ادا کر سکتے تھے. چوٹ لگنے کی بات نہیں, آج چوٹ محرم سب کو لگی ہے. اگر نہیں لگنے کا احساس نہیں ہے تو کل پھر زیادہ چوٹ لگے گی. آج حالات کو درست کر لیں. ویسے مجھے حیرانی ہے, انہوں نے یہ سپریم کورٹ کے بل پہ سائن کیسے کر دیے تھے؟ جس میں ان کو اپنی جماعت کا مفاد نظر آتا ہے اس میں جلدی کرتے ہیں. یہی تو بدقسمتی ہے کہ ایک ملک کا صدر بھی آج فریق بنا بیٹھا ہے, ملک کے چیف جسٹس بھی فریق بنے بیٹھے ہیں. مطلب آپ یہاں کیا بات کریں گے اور کس سے شکوہ کریں گے؟ یعنی آپ کو ان چیف جسٹس سے کوئی صحیح فیصلے کی امید نہیں ہے؟ آپ جو فیصلے ہوئے ان کو دیکھ لیں. کیا آپ ان فیصلوں کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں, میں تو مجھے آپ بتا دیں, میں باقی سب فیصلے چھوڑ دیں, میں ہمیشہ 28 جولائی 2017 کے فیصلے کی بات کرتا ہوں. کوئی دنیا کا سپریم کورٹ, کوئی جج یہ فیصلہ کر سکتا ہے جو وہ فیصلہ ہوا؟ اس کی کوئی حقیقت ہے؟ اتنی دیدہ دلیری سے ہم نے ایک ملک کی حکومت توڑ دی, ہم نے ملک کے سینئر ترین سیاستدان کو سیاست سے علیحدہ کر دیا, ہم نے مذاق بنا لیا ملک کا, اور آج ہم اس کی شرمندگی بھی ہمیں نہیں ہے. یا شرمندگی کا اظہار تو کر دیں نا, آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ اس کو درست کر دیں, تو شرمندگی کا اظہار تو کر دیں.
وہ ایک مولوی مشتاق نے یہ آ ہماری کے آج حالت شرمندگی ہے۔ کا اظہار کیا تھا بھٹو صاحب کی پھانسی پہ، تو ان کو پتہ نا کتنی گالیاں پڑی تھیں. کون کرے گا اس کے بعد؟ نہیں، جس جو سپریم کورٹ اس وقت کا تھا، ہر جج نے وفات سے پہلے یہ کہا جی میں نے دباؤ کے تحت فیصلہ دیا ہے، شرمندگی کا اظہار کر کے گئے ہیں. آج تو سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ معاملہ سو موٹو نوٹس لیا تھا سپریم کورٹ نے. دنیا کی تاریخ میں شاید پہلا موقع تھا کہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن گیا. شاہد صاحب میرے پروگرام میں کمپلیننٹ بہت بھی پہلے، خود ہی پروسیکیوٹ. سوری قطع کلامی ہو رہی ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہے. میرے پروگرام میں بہت پہلے جسٹس شوکت صدیقی نے کہا تھا کہ ان کو جنرل فیض حمید نے آ کے کہا کہ نواز شریف کی معطلی کا اور اس کی نااہلی کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ یہ آرڈر کریں یہاں پہ. جی تو ان فیصلوں کے اثرات آپ نے دیکھ لیے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اگر ججوں کو آرڈرز ملتے ہیں، آرڈر پہ فیصلہ کرتے ہیں، پھر یہ جوڈیشری بند کر دیں، پھر آرڈرز ہی وہیں سے آرڈرز آ جایا کریں اور فیصلے امپلیمنٹ ہو جایا کریں. میں نے کہا یہ معاملے اب ختم کرنے پڑیں گے، یہ نہیں چل سکتے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہاں کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہے. آپ نے بھی دیکھا ہے، 35 سال سے میں بھی دیکھ رہا ہوں، کوئی یہ کہے کہ میں بری ذمہ ہوں تو میں اس کی بات قبول نہیں کر سکتا. میرے سمیت ہم سب اس معاملے میں ذمہ دار ہیں جہاں پر آج ملک کھڑا ہے. اس ملک کے عوام کے سامنے جواب دہ ہیں. کیا آپ کے پرائم منسٹر ایگری کرتے ہیں؟ کیا میاں نواز شریف ایگری کرتے ہیں آپ کی اس تھاٹ سے؟ جی بالکل ایگری کریں گے. جی آج دیکھیں، ہم سب نے حکمرانی بھی کی ہے، اپوزیشن بھی کی ہے. کسی نے بہتر کی ہوگی، کسی نے کم بہتر کی ہوگی، لیکن جس نہج پہ حالات پہنچے ہیں یہ ایک مجموعی فیلیور ہے اس ملک کے نظام کا، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، جس میں جوڈیشری بھی شامل ہے، جس میں سیاستدان شامل ہیں. یہ ہم سب کا تو آپ لوگ ہمیشہ اپنی collective بات میں failure ہے. بیوروکریسی کو کیوں بھول جاتے ہیں جس کے بغیر آپ لوگ دیکھیں، ہل نہیں سکتے؟ بیوروکریسی آپ کا ٹول، بیوروکریسی آپ کا ٹول ہوتا ہے. بیوروکریسی آپ کے اقتدار میں شریک نہیں ہے. اگر آپ اس کو استعمال کرنا آپ کو نہیں آتا، آپ اس کو ریفارم نہیں کر سکتے، پھر یہ آپ کی کمزوری ہے، یہ اس کی کمزوری نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پرائم منسٹر اسلامک ریپبلک آف پاکستان شاہد خاقان عباسی کی آپ باتیں سن رہے تھے. پورے 1 گھنٹے کے انٹرویو کے بعد میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں وہ کیا رہی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹیوب میں اتنے پنچر لگ چکے ہیں کہ اب مزید پنچر نہیں لگ سکتا، ٹیوب بدلنی پڑے گی، نظام بدلنا پڑے گا. اللہ سب کو اور پاکستان اور پاکستانیوں کو اپنی امان میں رکھے. اللہ حافظ.